نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. درجات الاسلام کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کی حالت کو درست کرو، اسلام کمزور ہو گیا. اس پر بات چل رہی تھی کہ اسلام ہم سے جدا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمارے ہی قول فعل عمل کا نام ہے، اور وہ کمزوری اسلام کی کمزوری نہیں ہے، وہ کمزوری ہماری کمزوری ہے. اگر ہم اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری کمزوری دور ہوگی، اسلام کے اندر تو کوئی کمزوری نہیں ہے. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی. فرمایا کہ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام تم سے جدا کوئی چیز نہیں، مسلمانوں ہی سے اسلام کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے اسلام کی ترقی تمہاری ترقی ہے اور تمہارا تنزل اسلام کا تنزل ہے. جیسے کسی عورت سے دوسری عورت نے پوچھا کہ بھی فوج کسے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ تیرا میاں میرا میاں یہ سب مل ملا کر فوج ہو جاتی ہے. واقعی فوج کی حقیقت اس نے خوب بتلائی کہ کوئی فوج کا الگ پتلا تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو یہی حالت اسلام کی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درست ہونے سے اسلام کی ترقی ہوتی ہے. کوئی ہم سے الگ چیز تھوڑا ہی ہے. تو اب اگر اسلام کی ترقی چاہتے ہو تو اپنی حالت کی اصلاح کرو. جب تم سب درست ہو جاؤ گے بس اسلام کو ترقی ہو گئی. مگر یہ یاد رکھو کہ اپنی درستی یا اسلام کی ترقی کے یہ معنی نہیں کہ تم مال و دولت زیادہ جمع کرنے کی تدبیریں کرو. یہ تو خوشحالی اور تمول کی ترقی ہے. اسلام کی ترقی یہ ہے کہ تم اپنی حالت ایسی بناؤ کہ تم کو دیکھ کر دنیا یوں کہنے لگے کہ ہاں بھائی یہ لوگ مسلمان ہیں. دیکھ کر لوگ کہنے لگے، یعنی تمہاری حرکات و سکنات کو دوسروں کی حرکات و سکنات سے امتیاز ہو، تمہاری وضع و حیت ممتاز ہو، تمہارے احوال و افعال و اقوال تعلیم اسلام کے تابع ہوں. اس وقت یہ بات حاصل ہوگی کہ جہاں ایک مسلمان اور ایک کافر کو جمع کیا جائے گا فوراً لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. دونوں کے برتاؤ کو دیکھ کر لوگ پہچانیں گے کہ اس کا برتاؤ مسلمانوں جیسا ہے اور اس کا نہیں. اب تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہماری تقریر و تحریر، معاملات و معاشرت اسلام سے بہت دور جا پڑی ہے، حتیٰ کہ صورت میں بھی بہت کم امتیاز باقی ہے. اس حالت میں اسلام کو ترقی کیوں کر ہو؟ اور اگر اسی حالت میں رہ کر تم نے ترقی بھی کی تو یاد رکھو وہ اسلام کی ترقی نہ ہوگی بلکہ محض مال و دولت کی ترقی ہوگی. مگر اس طرف لوگوں کو بہت ہی کم توجہ ہے. اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں، صرف اسلام کے تنزل کا نوحہ کرتے رہنا ان کا کام رہ گیا ہے. حالانکہ خود اسلام میں کوئی نقص یا ذوف کچھ بھی نہیں ہوا. اسلام کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی ذوف نہیں. ایک دفعہ ایک مدرسے کے جلسے میں شریک ہوا. وہاں ایک واعظ صاحب نے اپنے وعظ میں کہا کہ آج کل اسلام کی حالت بیوہ عورت جیسی ہے. جس طرح وہ اپنے سرپرست کے مر جانے سے تیری میری دست نگر ہو جاتی ہے، اسی طرح اسلام تمہارا منہ تک رہا ہے. اس لیے اعانت اسلام کی سخت ضرورت ہے. پھر آخر میں اعانت کا طریقہ یہ بتلایا کہ مدرسے میں چندہ دو.
مجھے یہ مضمون بہت ناگوار ہوا۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ اسلام کی حالت بیوہ جیسی کیوں ہونے لگی؟ ہاں تم خود رنڈوے ہو گئے ہوگے، ہاں تم خود رنڈوے ہو گئے ہوگے، اپنے ذوق کو اسلام کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ اسلام ہرگز ضعیف نہیں ہوا، بلکہ حقیقت میں تم ہی ضعیف ہو رہے ہو، اور اسلام کی طرف تمہارا اس ذوق کو منسوب کرنا ایسا ہے جیسے ہمارے یہاں ایک عورت نے عید کا چاند دیکھا تھا، اس وقت وہ بچے کو پخانہ کرا رہی تھی، جلدی میں اسے کپڑے سے پہنچ کر ناک پر انگلی رکھ کر چاند دیکھنے لگی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اکثر ناک پر انگلی رکھ کر بات چیت کیا کرتی ہیں، اور انگلی میں کہیں پخانہ لگا رہ گیا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ اوئی اب کے چاند سڑا ہوا کیوں نکلا؟ تو اس بھلی مانس نے اپنی انگلی کی تو خبر نہ لی، چاند کو سڑا ہوا بتلا دیا۔ یہی حالت ہماری ہے کہ اپنے ذوق کی تو خبر نہیں لیتے، اسلام کو ضعیف بتلاتے ہیں، حالانکہ اسلام کی اب بھی وہی حالت ہے جو پہلے تھی۔ ہنوز ابر رحمت در فشاں است، خم و خم خانہ با مہر و نشاں است، کہ اب بھی وہ ابر رحمت در فشاں ہے، خم اور خم خانہ مہر و نشان کے ساتھ موجود ہے۔ ارے سڑے ہوئے تم خود ہو، ماہتاب اسلام کو سڑا ہوا کیوں بتلاتے ہو؟ باقی یہ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ تہ لگا ہوا ہے، ان سے جدا اور الگ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کا تنزل اسلام کا تنزل ہے، اور ان کی ترقی اسلام کی ترقی ہے، یہ مضمون اس سے متعارض نہیں، کیونکہ اس سے میری مراد ظہور اسلام ہے نہ کہ حقیقت اسلام، یعنی اسلام کا ظاہر ہونا، اور وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا۔ یعنی اسلام کا ظہور مسلمانوں کے تابع ہے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر ہی دوسری قوموں کو اسلام کا ظہور معلوم ہوتا ہے، ورنہ حقیقت اسلام ایک مستقل شے ہے، وہ کسی کے تابع نہیں، کیونکہ وہ نام ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کا، اور یہ اسلام کسی وقت کمزور نہیں ہو سکتا، یہ تو ابتدا سے جیسا ہے اسی حال پر ہے، اس کا نوحہ تو کسی وقت بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا۔ البتہ جس اسلام کا لوگ نوحہ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں ہی کے تابع ہے، اور اس کی ترقی و تنزل کو میں نے مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے تابع کہا تھا۔ خلاصہ یہ کہ اسلام کے دو وجود ہیں، اسلام کے دو وجود ہیں، ایک اصلی ایک عارضی۔ وجود اصلی اس کا مستقل ہے اور اس میں کبھی ذوف نہیں آ سکتا، اور وجود عارضی اہل اسلام کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی قوت و ذوف مسلمانوں کی حالت کے تابع ہے، اور اسی کا آج کل نوحہ ہو رہا ہے، جو کہ در حقیقت اپنا ہی نوحہ ہے۔ صاحبو، اسلام کی حالت جب خراب ہوتی جب یہودیت و نصرانیت کی طرح اسلامی احکام میں خلط ہو جاتا، جیسے انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، یہ دین بھی بدل جاتا، مگر خدا کے فضل سے احکام اسلامی اب تک اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی اصلی حالت پر ہے۔ وہ اہل باطل نے تحریف کی بہت کوشش کی ہے، مگر لفظی تحریف تو کبھی ہو ہی نہ سکی، چنانچہ قرآن کو خدا تعالی نے حفظ کے ذریعے سے ایسا محفوظ کیا کہ اس میں ایک حرف کی بھی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں وضاعین نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ٹھوسنا چاہی تھی، تو حق تعالی نے محدثین کی جماعت کو پیدا کر دیا، جنہوں نے رجال و سند سے بحث کر کے وضاعین کی وضع کو نکال باہر کیا، اس طرح حفاظت کی گئی۔ البتہ تحریف معنوی اہل احوا ہر زمانے میں کرتے رہتے ہیں، مگر وہ بھی چند روز کے بعد مٹ جاتی ہے، اور محرفین ہی کے ساتھ ان کی تحریف بھی چل دیتی ہے، اور اسلام کی ہر وقت وہی حالت ہوتی ہے۔ ہنوز ابر رحمت در فشاں است، خم و خم خانہ با مہر و نشاں است، اور تماشا یہ ہے کہ تحریف معنوی بھی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کی تائید میں کوئی دلیل شرعی نہ پیش کی جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک بات نکال کر یوں چاہے کہ مسلمان اس کو میرا قول سمجھ کر اسلام میں داخل کر لیں،
تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ بدون حکم الہی کے نہیں کر سکتے تھے، تو دوسروں کا شمار ہی کیا ہے؟ بس تحریف بھی کسی شرعی حکم کے تابع ہو کر ہی کچھ روز تک چلتی ہے، اور واقعی غایت حفاظت ہے۔ چنانچہ ایک دنیا پرست عالم نے کسی شخص کے لیے اس کی ساس کو حلال کرنا چاہا تھا، کیونکہ اس ترکیب سے ان کو 1000 کی رقم ملتی تھی۔ اب اس زمانے میں 1000 بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ تحریف کیوں کر چلی؟ محض اتنی بات کہنے پر وہ شخص قانع نہیں ہوا کہ بس میں جائز کرتا ہوں، تو بلا تکلف جائز سمجھ کر بلکہ ان مولوی صاحب کو اس کے لیے باقاعدہ فتویٰ مرتب کرنا پڑا، جس میں ظالم نے دلائل شرعیہ میں تحریف کی، اور اسی ترکیب کا معاوضہ اس نے 1000 روپیہ لیا تھا۔ چنانچہ اس نے لکھا کہ ساس کہتے ہیں منکوحہ کی ماں کو، اور ابھی تک اس کا منکوحہ ہونا ہی متحقق نہیں، کیونکہ ہندوستان کی عورتیں جاہل ہیں، اکثر ان کی زبان سے کلمات کفر نکل جاتے ہیں، اور نکاح کے وقت لڑکی سے تجدید ایمان نہیں کرائی گئی، لہذا غالب یہ ہے کہ وہ مرتدہ ہے، جس کا نکاح درست نہیں ہوا تو وہ منکوحہ نہیں ہوئی، تو اس کی ماں منکوحہ کی ماں نہیں ہوئی، لہذا اس سے نکاح درست رہے، یعنی ساس سے رہا۔ یہ کہ حرمت مصاہرت کا ثبوت تو زنا سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ مختلف شافیہ ہے، امام شافعی اس کے قائل نہیں، لہذا حرمت مصاہرت کے بارے میں ہم نے بضرورت امام شافعی کے مذہب کو اختیار کر لیا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ کسی کے ساتھ اگر اس نے زنا بھی کیا ہے، اس کی ماں سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے اس عالم کی تحریف بھی اس ترکیب سے چلی کہ اس کو کھینچ تان کر ایک صورت فقہیہ کے تحت میں داخل کرنا پڑا، وہ داخل ہو نہیں سکی، کیونکہ اس شخص نے محض احتمال کی بنا پر اس عورت کو مرتدہ بنایا ہے، اور یہ کسی طرح جائز نہیں۔ واقعی جب عالم بگڑتا ہے تو وہ ستم ہی ڈھاتا ہے، جاہل تو گناہ کر کے شرماتا بھی ہے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، مگر عالم اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو دین کے اندر ٹھونستا ہے، نعوذ باللہ من۔ اسی طرح ایک جگہ کسی آدمی نے اپنی علاتی بہن سے نکاح کیا تھا، نہ معلوم وہ کمبخت بہن کیوں کر راضی ہو گئی۔ اس کی ماں نے کہا کہ کمبخت یہ نکاح تو صحیح نہیں ہوا، حرام ہوا۔ کہنے لگی واہ، ہم تو اپنے بھائی ہی کے پاس رہیں گے، تم کو کیا؟ واقعی بھائی سے زیادہ بہن کا حقدار کون ہے؟ تو یہ شخص قابل وقت ہو گیا، جس طرح اس نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا تھا، اور یہی دلیل بیان کی تھی کہ اپنی بہن کا میں زیادہ مستحق ہوں، اسی طرح اس شخص نے کیا۔ پھر جب اس سے لوگوں نے سوال کیا کہ ظالم، تو نے بہن سے نکاح کس قاعدے سے کیا؟ یہ تو نص قطعی سے حرام ہے، یعنی اخواتکم، کہنے لگا کہ یعنی تمہاری بہن حرام ہے، قرآن میں آیا؟ تو کہا کہ کہنے لگا اخواتکم سے مراد اخوات کاملہ مراد ہے، یعنی حقیقی بہنیں، لأن المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، یعنی مطلق کا جب اطلاق کیا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ تو اس ظالم نے بھی تحریف کر کے ایک شرعی قاعدے کے تحت میں اس کو داخل کیا۔ اسی طرح ایک صاحب نے فتویٰ دیا کہ دادا کی منکوحہ سے نکاح جائز ہے، منکوحۃ الجد، دادا کی منکوحہ سے نکاح جائز ہے، اور دلیل یہ بیان کی ما نکاح آباؤکم، ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے۔ تو اس سے صرف منکوحۃ الاب مراد ہے، باپ کی منکوحہ، حالانکہ اجماعاً منکوحۃ الجد بھی اس میں داخل ہے۔ پھر سنا کہ بعد میں ان صاحب نے اس غلطی سے رجوع کیا، تو غنیمت ہے، تو وہ لوگ دین میں ایسی معنوی تحریفیں کرتے رہتے ہیں، مگر یہ بھی چلتی نہیں، چند روز میں سب مٹا جاتی ہیں،
کیونکہ قرآن میں جا بجا خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دیں اگرچہ مشرکین ناپسند کریں۔ اور حدیث میں ہے کہ قرب قیامت تک ایک جماعت میری امت میں سے حق پر ہمیشہ قائم رہے گی اور ان کو اس سے کوئی ضرر نہ ہوگا کہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ جماعت اسلام کی خدمت اور احکام کی حفاظت کرتی رہے گی اور محرفین کی لفظی و معنوی تحریفات کو دین میں سے نکالتی رہے گی۔ وہ کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں گے۔ اور دوسری حدیث میں ان لوگوں کو بشارت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ھذا الدین بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، یعنی غریب کے معنی مفلس و نادار نہیں، بلکہ عربی میں غریب کہتے ہیں پردیسی کو، اجنبی بے یار و مددگار کو۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدا بھی ایسی حالت میں ہوئی کہ اس کے یار و مددگار کم تھے، اور اخیر میں بھی اس کی یہی حالت ہو جائے گی کہ اس کے مددگار کم ہوں گے، اور جو لوگ مددگار ہوں گے بھی ان کا ساتھ کوئی نہ دے گا۔ تو اسلام کے معاونین بھی اس وقت بے یار و مددگار ہوں گے۔ آگے ان کو بشارت ہے فطوبیٰ للغرباء، کہ ان بے یار و مددگار لوگوں کے لیے مبارکباد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک زمانے میں دین کے ناصر بہت کم ہو جائیں گے، کیونکہ طائفہ کا اطلاق جماعت قلیل ہی پر ہوتا ہے، خصوصاً جب لفظ امت کے مقابل لایا گیا تو اس سے قلیل ہی مراد ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان ناصروں کے ساتھی بھی کم ہوں گے، اور اس وقت یہی تھوڑی سی جماعت حق پر ہوگی، یہی دین کو اصلی صورت میں ظاہر کریں گے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی جانب جماعت کثیرہ کا ہونا، حقانیت کی دلیل نہیں ہے، کہ کسی طرح بہت زیادہ مجمع ہے تو یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ الغرض اسلام یہودیت و نصرانیت کی طرح ضعیف و کمزور نہیں ہو سکتا، اس میں خلط ملت اور تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے اسلام کا نوحہ کرنا کسی وقت بھی درست نہیں۔ البتہ دین کو ہم لوگوں نے خود بگاڑ رکھا ہے، یعنی لوگوں کی نظروں میں اپنی حرکتوں سے اس کو بدنام کر دیا ہے۔ کفار ہمارے اعمال و افعال کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی یہی تعلیم ہوگی، اس لیے وہ اسلام پر اعتراض کرنے کی جرأت کرتے ہیں یا اسلام کو وحشی اور غیر متمدن مذہب بتلاتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں تو کفار کی آنکھیں کھل جائیں کہ اسلام سے زیادہ تہذیب و تمدن کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ بس اے صاحبو، تم اپنے ذوق کو اسلام کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو؟ اسلام ضعیف نہیں، اس کی قوت ذاتی ہے، عارضی نہیں۔ اس کی اصلی قوت کبھی زائل نہ ہوگی۔ ہاں، وہ قوت جو ہر مذہب کو اپنے متبعین کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، اس میں کبھی ضعف تمہاری عارضی حالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس ضعف کا منشا ہم خود ہیں، ہماری وجہ سے یہ ضعف پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے ضعف کا علاج کرو، اپنی اصلاح کر کے قوت پیدا کرو، ورنہ بدون اپنی اصلاح کے اسلام کا نوحہ کرنا ویسا ہی ہوگا جیسے اس عورت نے چاند کو سڑا ہوا بتلایا تھا۔ نیز جس طرح ایک حبشی جا رہا تھا، راستے میں اسے ایک آئینہ پڑا ہوا ملا، اٹھا کر دیکھا تو اس میں آپ کو اپنی دل فریب صورت نظر آئی کہ سیاہ رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، اپنی شکل نظر آئی، تو جھلا کر پھینک دیا اور کہا کہ ایسا بدصورت تھا جب ہی تو کوئی تجھے یہاں پھینک گیا ہے۔ تو جس طرح اس حبشی نے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر یہ سمجھ لیا
کہ آئینے ہی کی یہ صورت ہے، اسی طرح اسلام کے آئینے میں آپ کو اپنا ذوف نظر آ رہا ہے جس کو آپ اسلام کا ذوف سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک بوڑھے میاں کی حکایت ہے کہ ان کا بچہ روٹی کھا رہا تھا اور پاس میں لوٹا رکھا تھا، اس نے جو لوٹے پر ہاتھ رکھا تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لوٹے میں گر گیا۔ لڑکے نے جو اس سے میں سے نکالنا چاہا تو اس کو پانی میں اپنی صورت نظر آئی، وہ سمجھا کہ لوٹے میں کوئی دوسرا لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ابا اس نے میرا ٹکڑا چھین لیا۔ پوچھا کس نے؟ کہا یہ جو لوٹے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابا نے جھک کر دیکھا تو ان کو اپنی صورت نظر آئی، تو آپ فرماتے ہیں تف ہے تیری اوقات پر، اتنی بڑی داڑھی لگا کر بچے کے ہاتھ سے ٹکڑا چھینتے شرم نہ آئی؟ مجھ کو اس جگہ ایک نقطہ بھی بتلانا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہے یا دو؟ اسلام و ایمان ایک ہے یا دو؟ نصوص سے یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اعمال ظاہرہ پر اطلاق کیا جاتا ہے اور ایمان عقائد کا نام ہے۔ وہ اطلاق میں دونوں متحد ہیں، کیونکہ آج کل جو شخص صورت اسلام اختیار کیے ہوئے ہے ہم اس کو مومن ہی کہیں گے، کیونکہ نفاق کا علم ہم کو نہیں ہو سکتا اور وہی بند ہو چکی ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام و ایمان میں اطلاقاً بھی فرق تھا، بس آج کل دونوں کا اتحاد ایک عارض کی وجہ سے ہے کہ ہم کو نفاق کا علم نہیں ہو سکتا، ورنہ اصل میں فرق ضرور ہے۔ بس یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسلام ہی کی شکایت فرما رہے ہیں کہ ایمان کی شکایت نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس خاص زمانے میں مسلمانوں کے اعمال میں ایسا تغیر آ جائے کہ ان کا اسلام برائے نام رہ جائے، تو یہ ضرور نہیں کہ ایمان بھی برائے نام رہ جائے۔ ممکن ہے کہ عقائد ضروریہ، توحید و رسالت و قرآن و آخرت میں تغیر نہ آئے، عقائد درست رہیں، چنانچہ بحمد اللہ اس وقت تک تو اکثر مسلمانوں کے عقائد درست ہیں، وہ بعض فروعی اختلاف بدعت و سنت و تقلید و عدم تقلید پیدا ہو گئے ہیں، مگر یہ نزاع ضروریات میں نہیں۔ اب جبکہ رسم اور اسم کے معنی اور اسلام کے درجات معلوم ہو گئے تو اس سے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اسلام کی بابت تو یہ شکایت فرمائی گئی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام سے صرف اس کا نام ہی باقی رہ جائے گا، اور قرآن کے متعلق فرمایا لا یبقى من القرآن الا رسمہ، یعنی قرآن کے نقوش ہی رہ جائیں گے، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ حاصل اس وجہ کا یہ ہے کہ قرآن میں ایسا تغیر نہیں ہوا کہ غیر قرآن قرآن مشہور ہو گیا، چنانچہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، قدیم سے قدیم نسخوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو، ایک حرف کا فرق نظر نہ آئے گا، بشرطے کہ اہل متابع نے تصحیح کا پورا اہتمام کیا ہو، یعنی تباہ کرنے والوں نے۔ اور اگر ان لوگوں سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے وہ بھی سب کو بلا اختلاف معلوم ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کا کسی وقت نام ہی نام رہ جائے گا، صورت بھی نہ رہے گی، بلکہ صورت قرآن ہمیشہ رہے گی۔ البتہ اسلام کی اس خاص وقت میں صورت بھی نہ رہے گی، بلکہ صرف نام ہی رہ جائے گا۔ اس سے خود یہ بات ظاہر ہے کہ رسم کا درجہ اسم سے بڑا ہوا ہے، کہ قرآن کی نقوش تو رہ جائیں گے لیکن اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ اس پر اگر کسی کو یہ سوال ہو کہ کیا ہمارا اسلام صورت اسلام بھی نہیں، حالانکہ ہم نماز روزہ وغیرہ بہت کچھ کرتے ہیں، تو سمجھو کہ محاورات میں اعمال و اقوال کے متعلق اکثر کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا ایک بستی میں آپ کے دشمن زیادہ ہوں اور دوست ایک یا دو ہو، تو آپ کہا کرتے ہیں کہ فلاں بستی ساری میری دشمن ہے۔ اسی طرح ایک شخص آپ کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ زیادہ کرتا ہے اور دوستی کے کم، تو اس کو دشمن ہی کہا جاتا ہے، دوست برائے نام بھی نہیں کہا جاتا۔ اس قاعدے پر نظر کر کے دیکھا جائے کہ اس وقت مسلمانوں میں نماز روزہ ادا کرنے والے کتنے ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ بہت کم ہے۔ زیادہ وہی لوگ ہیں جن کی صورت و وضع، اعمال و اقوال ہی شریعت سے بہت دور ہیں۔
تو مجموعہ پر نظر کر کے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ مسلمانوں میں اسلام کا نام ہی رہ گیا، صورت بھی نہیں رہی، کیونکہ اسلام کا مصداق تو یہی اعمال ظاہرہ تھے۔ پھر جو لوگ نماز وغیرہ کرتے بھی ہیں ان میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ایسے کتنے آدمی ہیں کہ جن کی نماز صورت میں درست ہے، قاعدے کے موافق ہے۔ سارے مجمع پر نظر کر کے اوسط یہی نکلے گا کہ اکثر کی نماز خراب ہے۔ غرض ہماری حالت یہ ٹھہری کہ اکثر اعمال میں حقیقت تو کیا ہوتی، صورت بھی کامل نہیں، کیونکہ عبادت کی حقیقت تو یہ ہے جس کو ایک حدیث میں اس طرح بتلایا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ حق تعالی کی عبادت اس طرح کرو جیسے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم اگر نہیں دیکھتے تو وہ تو تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کا مقتضا بھی عبادت کا اسی طرح کرنا ہے جیسے اگر تم دیکھتے ہوتے۔ اگر اس مراقبے کے ساتھ نماز ادا کی جائے اس وقت نماز کی حقیقت موجود ہوگی، مگر ایسی نماز تو بھلا کون پڑھتا ہے؟ اس لیے حقیقت کا تو پتہ ہی نہیں، لیکن حقیقت کامل نہ ہو تو کم از کم صورت تو کامل ہو سکتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی صورت بھی خراب ہے۔ مثلا نماز میں ہی قیام کا ادب یہ ہے کہ نظر سجدہ گاہ پر رہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ نظر سجدے کی جگہ سے بہت آگے رہتی ہے، چنانچہ نماز میں سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں، بعض دیواروں پر چھت پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اور قرأت کا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ تدبر و تفکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ زبان سے نکالے۔ یہاں یہ حالت ہے کہ آموختہ سا یاد کر لیا ہے، جیسے سبق یاد کر لیا، کھڑے ہوئے اور حافظوں کی طرح آموختہ سنا دیا۔ نیز قرأت کا یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کے لیے چھوٹی ہی صورت متعین نہ کی جائے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے چھانٹ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں مقرر کر لی، انا آتینا قل هو اللہ لیلاف قریش والعصر۔ بس ساری نمازیں انہی سے ادا ہوتی ہیں، اور پھر غضب یہ کہ ان چند صورتوں کی بھی تصحیح کا خیال نہیں کرتے۔ الحمد کو الحمد کہتے ہیں ہاں سے، انا اعطینا کو انا آتینا کہتے پڑھتے ہیں، جس کو عربی زبان کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ الحمد یہ عربی لغت نہیں۔ وعلی ھذا القیاس، اور رکوع کا قاعدہ یہ ہے کہ سر، کمر اور سرین سب برابر سطح مستوی کی طرح رہے، یعنی سر، کمر اور سرین بالکل سیدھے ہوں، نہ سر جھکا ہوا ہو، نہ کمر اٹھی ہوئی ہو، نہ بیچ میں سے کب نکلا ہوا ہو، بالکل تینوں چیزیں سیدھی ہونی چاہیے۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ کمر اونچی رہتی ہے، سر کبھی بہت جھکا ہوا ہے، کبھی اونچا اٹھا ہوا ہے، اور رکوع میں نظر پیروں پر رہنی چاہیے، اور ہماری نگاہ بہت دور پہنچتی ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، مگر بہت لوگ سیدھی طرح کھڑے نہیں ہوتے، بس یوں ہی سر کا ذرا سا اشارہ کر کے اور دھم سے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ بعض لوگ جلدی میں 3 بار بھی تسبیح پوری نہیں کرتے۔ پھر سجدے کی حیت بھی خلاف قاعدہ بنا رکھی ہے کہ کوہنیاں زمین پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کوہنیاں بجائے اٹھانے کے زمین پر رکھی ہوئی ہے، اور بازو اچھی طرح نہیں کھلتے، یعنی بالکل ایسے تنگ ہو کے سجدہ کرتے ہیں۔ کمر جھکی ہوئی رہتی ہے، حالانکہ کمر اٹھی بھی ہونی چاہیے سجدے میں، اور بازو کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ حالانکہ سجدے میں کمر اونچی رہنی چاہیے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھ کر دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ بہت آدمی سجدہ کر کے سیدھی طرح نہیں بیٹھتے، بس ذرا سا سر کا اشارہ کر کے اور دوسرا سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھلا اس حالت میں صورت بھی کہاں درست رہی؟ صورت تو اس کو کہتے ہیں کہ عالمگیر جب تخت نشین ہوئے تو مبارکباد کے لیے جہاں بہت سے لوگ آئے وہاں ایک بہروپیہ بھی آیا۔ بادشاہ متبع سنت تھا، بہروپیے کو انعام کس مد سے دے اور تقوی بگارے؟ تو عرفاً شان شاہی کے خلاف، اس لیے آپ نے ایک لطیف ہیلے سے ٹالنا چاہا، فرمایا کہ انعام دیا جاتا ہے کمال پر۔
تم ہم کو اپنا کمال دکھلاؤ تب انعام دیں گے، اور تمہارے کمال کا معیار یہ ہے کہ ایسا بہروپ اختیار کرو جس میں ہم تم کو نہ پہچان سکیں۔ عالمگیر کو اپنی فراست پر ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جی یہ جس بہروپ میں بھی آئے گا میں ضرور پہچان لوں گا، اور واقعی اس نے مختلف قسم کی صورتیں بنائی، مگر عالمگیر نے ہر دفعہ پہچان لیا۔ آخر جب عالمگیر نے دکن کا سفر کیا تو جتنے شہر اور قصبے راستے میں آتے تھے سب کے حکام کو اطلاع دی گئی کہ جس شہر میں جو بزرگ ہوں ان کے نام اور احوال کی اطلاع دی جائے۔ یہ بہروپیہ بھی راستے میں ایک شہر کے قریب کسی پہاڑی پر جا بیٹھا اور اپنا چیلا شہر میں چھوڑ دیا۔ اس نے مشہور کرنا شروع کیا کہ فلاں پہاڑ پر ایک بڑے پہنچے ہوئے بزرگ رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی طرف رجوعات شروع ہوئی اور بڑی شہرت ہو گئی۔ چنانچہ بزرگوں کی فہرست میں حاکم شہر نے اس کا نام بھی لکھ بھیجا۔ عالمگیر قطع منازل کرتے ہوئے اور ہر شہر کے بزرگوں سے ملتے ملاتے دعا لیتے ہوئے یہاں بھی پہنچے تو ان حضرت سے ملنے کا ارادہ ہوا، لیکن پہلے وزیر کو احتیاطاً بھیجا کہ جا کر دیکھو یہ شخص واقعی بزرگ ہے یا نہیں۔ وزیر نے جو آ کر ملاقات کی تو بہروپیے نے سلوک و تصوف کے بہت سے مضامین اور علوم و معارف بیان کیے جو وزیر کے خواب میں بھی نہ آئے تھے۔ پہلے زمانے میں یہ لوگ علوم حاصل کرتے تھے، محض پیشہ ہی نہ تھا بلکہ ایک فن ہو گیا تھا۔ وزیر نے واپس آ کر بہت تعریف کی کہ میں نے تو ایسا بزرگ دیکھا، ایک بھی نہیں دیکھا، اگر آپ ان سے ملاقات نہ کریں گے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہی نہیں۔ عالمگیر کو یہ سن کر اشتیاق زیادہ ہوا، زیارت کو چلے، جا کر بیٹھے تو ان حضرت نے عالمگیر کے سامنے بھی استغنا و توکل خوب ظاہر کیا، بزرگوں کے ملفوظات و حکایات و علوم خوب بیان کیے جن سے عالمگیر کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے 20,000 اشرفیوں کے توڑے نظر کیے، 20,000 اشرفیوں بہروپیے نے واپس کر دیے اور کہا کہ اپنی طرح مجھ کو بھی دنیا پرست بنانا چاہتے ہو، لے جاؤ۔ عالمگیر نے خجلت کے ساتھ نظر اٹھا لی اور اجازت لے کر واپس ہوئے۔ راستے میں بادشاہ و وزیر دونوں تعریف کرتے جا رہے تھے کہ حقیقت میں ایسا بزرگ نظر سے نہیں گزرا۔ اس وقت بہروپیہ صاحب بھی پیچھے پیچھے جا رہے تھے، بادشاہ کی نظر پڑی، اس نے جھک کر سلام کیا اور وہی دعائیہ کلمات جو بہروپیوں کی اصطلاح ہوتی ہے دعائیں دینے لگا۔ عالمگیر نے کہا ہاں یہ بزرگ آپ تھے، واقعی یہ نقل تم نے خوب کی، ہم بالکل نہیں پہچان سکے۔ پھر خیمے میں پہنچ کر 500 روپے انعام دیے جس کو بہروپیے نے بڑی خوشی سے قبول کیا۔ اس کے بعد عالمگیر نے اس سے سوال کیا ایک بات تو بتلاؤ کہ تم نے 20,000 اشرفیاں تو ناک پر مار کر واپس کر دی اور 500 روپے اس خوشی سے لے لیے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا کہ کیا وجہ تھی؟ کہا کہ اگر تم اس وقت ساری اشرفیاں لے لیتے تو حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد بھی ہم تم سے واپس تھوڑا ہی لیتے۔ اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہا کہ حضور میں خوب جانتا ہوں، میں خوب جانتا تھا، لیکن اس وقت میں نے صوفیاء کا بہروپ بنا رکھا تھا، اگر اس وقت میں نظر قبول کر لیتا تو نقل غلط ہوتی جو میرے کمال کے لیے دھبا تھا۔ جب نقل کامل ہو چکی اب جو کچھ حضور نے عطا فرمایا یہ میرے کمال کا صلہ ہے اور میں نے اس کو خوشی خوشی قبول کیا کیونکہ میرا تو اسی پر گزارا ہے۔ یعنی اس وقت اگر لیتا تو وہ صوفیہ کا جو روپ دھارا تھا اس کے خلاف ہوتا اور نقل اصل نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.